اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کو حقیقی معنوں میں پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اسی توحید پر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے، اور شرک کی غلطوں سے، گندگیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ توحید ہی اصل میں نجات کا راستہ ہے اور جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ توحید کے علاوہ جنت میں پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جنت میں پہنچانے والا جو راستہ ہے، اس کی پہلی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ہے ہی اللہ کی توحید، اور اس میں یہ شرط ہے کہ آپ نے جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی توحید کو پہچاننا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت کی توحید کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے کہ سارے کے سارے اعمال، ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے بجا لائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہو، اس سے مکمل طور پر بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کریں، اور اپنی برات کا اظہار کریں کہ میرا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی قبر ہو، کوئی مزار ہو، کوئی دربار ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی، اس سے اپنی برات کا اور بیزاری کا اور لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ جنت میں پہنچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کی توحید کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور شرک سے بچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور مشرکین سے اور جن کو اللہ کے سوا شریک بنایا جاتا ہے اللہ کا، اور جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، ان سے مکمل طور پر بیزاری اور اظہار لا تعلقی ضروری ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلے باب میں بھی پڑھی تھی۔ آج ہم 2 باب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہم نے توحید کی اہمیت کو جانا، توحید کی حقیقت کو پہچانا، توحید کی فضیلت کو معلوم کیا، اور یہ بھی معلوم کیا کہ توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کہتے کس کو ہیں، اور لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج ہم جو 2 باب پڑھیں گے، ان 2 بابوں کے اندر کچھ شرکیہ چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ پڑھنا اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ کون کون سی چیز شرک ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک چیز اور اس کے الٹ جو چیز ہوتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو جو اصل چیز ہوتی ہے اس کی حقیقت کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کہ ایک چیز جب اس کی ضد یعنی اس کے الٹ جو چیز ہو، اس کو جب کھول کر بیان کیا جائے گا تو جو اصل چیز ہے وہ بھی کھل کے واضح ہو جائے گی۔ اب یہ جو توحید ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ اس کے الٹ شرک ہے۔ توحید کے الٹ شرک ہے۔ ہم توحید کو بھی پہچانیں اور ساتھ ساتھ شرک کو بھی پہچانیں، تاکہ ہم شرک سے اپنے دامن کو بچائیں، اور جب شرک کو پہچان کر اس سے اپنے دامن کو بچائیں گے تو ہم توحید کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس لیے توحید کی مزید وضاحت کے لیے شرکیہ اشیاء کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں، جبکہ دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے بارے میں کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ شر سے اپنے دامن کو بچا سکیں، شر سے وہ دور رہ سکیں، اس لیے شر کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے شرک کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ آئیے آج جو 2 باب ہم پڑھنے والے ہیں، ان 2 ابواب کے اندر
کون سے وہ اعمال ہیں جو کہ شرکیاں ہیں، تو ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کہتے ہیں من الشرک لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه، شرک سے ہے کیا چیز؟ چھلا پہننا یا کڑا پہننا، والخیط اور دھاگا پہننا، ونحوہما اور ان جیسی دیگر چیزیں لٹکانا یا پہننا، کس مقصد کے لیے؟ لرفع البلاء، کوئی تکلیف موجود ہو اس کو دور کرنے کے لیے، او دفعہ یا پھر کوئی کسی مصیبت کا آنے کا ڈر ہو، کسی تکلیف یا کسی مصیبت کے آنے کا ڈر ہو تو اس کو ٹالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پہننا جو ہیں یہ شرک سے ہے۔ ان چیزوں کا پہننا کیا ہے؟ یہ شرک سے ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری بات یہاں پر توجہ سے سنیے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھلا پہننا اور دھاگا پہننا اور اس جیسی چیزیں پہننا یا لٹکانا یہ کس شرک سے ہیں؟ شرک اکبر سے ہے یا شرک اصغر سے ہے؟ کیونکہ ایک شرک اکبر ہوتا ہے جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، یعنی شرک اکبر کرنے کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا، انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے شرک اکبر کی وجہ سے، جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، جیسا کہ اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم سمجھنا، جیسا کہ اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ کرنا، کسی کا خوف اپنے دل میں بسانا، تو کسی کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی کے لیے نذر و نیاز پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سارا شرک اکبر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہ جو کڑا پہننا ہے اور دھاگا پہننا، چھلا پہننا اور اس جیسی چیزیں پہننا، لٹکانا، یہ کس شرک اکبر سے اس کا تعلق ہے یا شرک اصغر سے؟ شرک اصغر وہ ہوتا ہے کہ جو ذریعہ ہوتا ہے، جو شرک اکبر تک پہنچانے والا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن شرک اصغر جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب یہاں اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ چھلا پہننا یا کڑا پہننا یا دھاگا پہننا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے۔ اگر تو جو چھلا پہنا ہے یا جو کڑا پہنا ہے، جو دھاگا پہنا ہے، اگر تو اس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اسی کی وجہ سے یہی جو کڑا ہے، یہی جو چھلا اور یہی جو دھاگا ہے نا، یہی مجھے مصیبت سے بچائے گا اور آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کسی مشکل کو ٹالنے والا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کسی مصیبت کو ٹالنے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا اور جو مصیبت موجود ہو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اگر کڑے کے بارے میں، یہ چھلے کے بارے میں، یہ دھاگے کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہی کڑا اور یہی چھلا میری تکلیف کو دور کرے گا اور یہی کڑا اور یہی چھلا میری مصیبت کو ٹالے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر۔ اور اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں، اس سے تو مصیبت نہیں ٹلنی، یہ کڑے نے نہیں ٹالنی، لیکن یہ کڑا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے مصیبت کو ٹالنے کا، ایک ذریعہ ہے مصیبت کو دور کرنے کا، تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ شرک اصغر۔ تو دونوں اعتبار سے گویا کہ عقیدہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، عقیدہ خود اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ اس نے مصیبت کو ٹالنا ہے، یہ شرک اکبر، اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا مصیبت کو ٹالنے کے لیے، یہ چھلا یہ دھاگا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ شرک ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو نہ لٹکانا چاہیے، نہ پہننا چاہیے۔ اب آئیے ذرا دلائل کی طرف کہ کون سے دلائل ہیں جن سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو دلیل ذکر کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته
कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। आप पूछिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन मक्का से सवाल कीजिए, अफराइतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, चाहे वो कोई वली हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई जिन हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो पत्थर हो, बुत हो, दरख्त हो, सूरज हो, चांद हो, जिसको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाह बिदुर, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हल हुन्न काशिफातु दुर्री, तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, क्या वो उस नुकसान को दूर कर सकते हैं? अल्लाह अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, तो क्या अल्लाह के मुकाबले में ये जो माबूदान बातला हैं, झूठे माबूद हैं, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, क्या ये उस नुकसान को दूर कर सकते हैं? एक सवाल। दूसरा, औ अरादनी बिरहमतिन, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई रहमत पहुंचाने का इरादा करे, मुझे कोई खैर पहुंचाने का इरादा करे, मुझे अल्लाह ताला सेहत आफियत देना चाहे, मुझे अल्लाह ताला खैर और बरकत से नवाजना चाहे, हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही, तो क्या ये जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को और उसकी खैर और बरकत को रोक सकते हैं? ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मुशरिकीन मक्का से। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, ये जो बुत है ना, ये ना तो नुकसान को दूर कर सकते हैं, अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये बुत उस नुकसान को नहीं रोक सकते, और अगर अल्लाह ताला रहमत से नवाजना चाहे, अता करना चाहे, तो ये उसको रोक नहीं सकते। जब उन्होंने ये कहा, ये जवाब दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल, आप कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ही काफी, मेरा अल्लाह ही मुझे हर नुकसान से बचाए, और मेरा अल्लाह ही मुझे हर खैर और हर नफा पहुंचाने पे कादिर है। हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है, बस मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। अलैहि यतवक्कल मुतवक्किलून, लिहाजा तवक्कुल करने वालों को उसी अल्लाह पे ही तवक्कुल करना चाहिए। अब देखिए जरा, इस आयत से कहाँ ये साबित होता है, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस आयत से ये कहाँ साबित होता है कि ये जो कड़े हैं और ये छल्ला, कड़ा छल्ला और ये धागा पहनना, ये शिर्क से है? ये कहाँ साबित होता है? मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये ऐसे साबित होता है कि जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, चाहे वो कोई नबी होता, कोई कोई जिन या कोई इंसान या कोई पत्थर या बुत या कोई भी चीज जिसको वो पुकारते, अगर वो अगर वो अल्लाह की तरफ से आने वाले नुकसान को नहीं नहीं हटा सकते, नहीं टाल सकते, और अल्लाह की तरफ से आने वाली खैर को नहीं रोक सकते, जब वो नहीं रोक सकते, जब वो नुकसान से नहीं बचा सकते, तो ये जो छल्ला है, ये जो धागा है, ये कड़ा, इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या हैसियत रह जाती? छल्ले और धागे की क्या हैसियत है? ये अल्लाह की तरफ से आने वाले नुकसान को कैसे टाल सकता है ये छल्ला और ये धागा? सोचे जरा, यह जो मुसीबत मौजूद हो, तो कोई तकलीफ मौजूद हो, उस तकलीफ को छल्ला कैसे दूर कर सकता है? उस तकलीफ को धागा कैसे दूर कर सकता है? तो थोड़ा सा तो अकल से काम लेना चाहिए इंसान को, कॉमन सेंस की बात भी होती है कि जिनको वो पुकारते थे, चाहे वो जिन्नों में से होते, सालिहीन में से होते, इंसानों में से होते, अगर वो अल्लाह की तरफ से आने वाले नुकसान को नहीं टाल सकते और अल्लाह की तरफ से आने वाली खैर को नहीं रोक सकते, तो ये छल्ले की हैसियत क्या है, ये धागे की हैसियत क्या है? तो इंसान को थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। इससे ये साबित हुआ कि ये छल्ला पहनना और धागा पहनना ये शिर्क है, शिर्क। कौन सा शिर्क है? जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर उसी के बारे में नजरिया हो कि ये मुझे नुकसान से बचाएगा, ये धागा, ये छल्ला नुकसान से बचाएगा, ये मेरी मुसीबत को टालेगा, तो फिर तो शिर्क अकबर है। और अगर ये अकीदा हो कि नहीं, इसने तो नहीं बचाना मुझे किसी तकलीफ से, मुसीबत से, लेकिन ये एक जरिया बन सकता है, एक वसीला बन सकता है, सबब बन सकता है, तो ये भी शिर्क असगर है। दोनों सूरतों में ये शिर्क। अच्छा जी, आगे एक हदीस, अन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन फी यदिही हल्क़तुन मिन सुफ़र,
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ آدمی جو تھا نا، یہ کون تھا؟ یہ خود عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھلا دیکھا، من صفرن، پیتل سے، پیتل کا بنا ہوا ایک چھلا یا ایک کڑا دیکھا، فقال ما هذه، تو آپ نے پوچھا بتلاؤ یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں دیکھا، ہاتھ کی انگلی میں چھلا تھا یا ہاتھ کے اندر ہو سکتا ہے کلائی کے اوپر یہ کڑا پہنا ہوا ہو، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی میں کوئی اس قسم کی غلطی دیکھے نا، تو پہلے پوچھ لینا چاہیے، اس سے وضاحت طلب کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہے. ایسے نہیں ڈائریکٹ اس پہ حملہ نہیں کر دینا چاہیے، ڈائریکٹ اس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ پہلے اس سے وضاحت طلب کر لیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، کیوں ہے. تو عمران بن حسین نے کہا من الواہنہ، یہ اصل میں واہنہ بیماری کی وجہ سے میں نے یہ کڑا پہنا ہوا، یہ اپنا چھلا پہنا ہوا ہے. واہنہ کس بیماری کو کہتے ہیں؟ یہ ایک مردوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، یہ صرف مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں ہوتی. یہ اصل میں ریاح کا، یعنی جو جسم کے اندر جو معدے کے اندر اگر بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات ایک درد پیدا ہوتی ہے جو کہ کندھے سے لے کر پھر وہ بازو تک پھیل جاتا ہے وہ درد، تو اس کو واہنہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے یہ چھلا پہنا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا انزعها، اس چھلے کو اتار کے پھینک دو. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، کیونکہ یہ چھلا، یہ کڑا تجھے تیری بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا، یہ تجھے شفا نہیں دے گا، اس کی وجہ سے تیری بیماری ختم نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے تیری بیماری اور بڑھ جائے گی. فإنك، اور پھر آپ نے اس کو وارننگ دی، آپ نے فرمایا فإنك لو مت وهي عليك، اگر تو مر گیا اس حالت میں کہ یہ تیرے اوپر ہوگا، یعنی یہ پہنے ہوئے تو اگر مر جائے گا، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی، اگر تو نے یہ چھلا پہنے رکھا، یہ کڑا جو تو جس کے بارے میں تیرا نظریہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری بیماری دور ہو جائے گی، اگر یہ تو نے پہنے رکھا اور اسی پر تیری موت آ گئی، تو یاد رکھنا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اگر صحابی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کڑے اور اس چھلے کی وجہ سے، تو کوئی اور بندہ آج کے دور میں جو صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، صحابی کی خاک پاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، یعنی پیروں کی جو مٹی ہے نا، مٹی، صحابی کے پیروں کی مٹی، ہم تو اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کا مقام بہت بڑا ہے. اگر صحابی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس چھلے اور کڑے کی وجہ سے، تو آج کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس چھلے اور کڑے کو پہن کر اگر مر جاتا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو؟ بہت ہی غور طلب بات ہے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چھلے، یہ دھاگے، یہ کڑے، اس قسم کی جو چیزیں جو پہنتے ہیں نا لوگ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے یا مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک کا حصہ ہے. اچھا جی، اگلی حدیث، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر، مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتن، جو بندہ تمیمہ لٹکائے. تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ اس دور کے اندر لوگ منکے لٹکاتے تھے بچوں کی گردنوں میں منکے لٹکاتے تھے، اس کو تمیمہ کہا جاتا تھا. اور جیسا کہ آج کل لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں، تو تعویذ بھی اسی تمیمہ کے اندر آتا ہے. تو جو شخص تعویذ گنڈے لٹکائے یا منکے لٹکائے اپنی گردن کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی کام پورا نہ کرے. بد دعا، اللہ اس کا کوئی بھی کام پورا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا تعلق کس چیز کے ساتھ جوڑ لیا ہے؟ اس تعویذ گنڈے کے ساتھ اور اس منکے کے ساتھ، جو منکے لٹکائے ہوئے نا، ان منکوں کے ساتھ اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا، تو اللہ اس کا کبھی کوئی بھی کام، کوئی مقصد اس کا پورا نہ کرے. اچھا، دوسری بات، ومن تعلق ودعۃ، اور جو شخص لٹکائے کس کو؟ سپی کو،
या सीप को, सिप, ये असल में समुंदर से निकलने वाली एक चीज होती है। लोग उस दौर के अंदर जाहिलियत के दौर में लोग ये भी लटकाते थे बच्चों की गर्दनों में, नजर बद से बचने के लिए। नजर बद से बच्चों को बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो समुंदर से निकली वो जो सीप होती है ना, उसको वो लटकाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो ये लटकाएगा, फला वदा अल्लाह लहू, अल्लाह उसको कभी भी सुकून और आराम ना पहुंचाए। ये भी बद्दुआ है। और एक रिवायत में फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने भी कोई तमीमा लटकाया, तावीज गंडे लटकाए, या उसने कोई मनके लटकाए, फ़क़द अशरका, तो उसने शिरक किया। ये इस बात की दलील है, ये हदीस वाज़ेह तौर पर इस बात की दलील है कि छल्ला पहनना, धागा पहनना, तावीज लटकाना, मनके लटकाना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये शिर्क से हैं, ये तौहीद के खिलाफ हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला से हटकर उसकी मोहब्बत, उसकी जो ताल्लुक है वो अल्लाह ताला से, गोया कि बंदा काट कर वो इन चीजों से ताल्लुक अपना कायम कर लेता है कि मुझे इन्हीं चीजों ने, या तो इन्हीं चीजों ने मुसीबतों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, या फिर इनके जरिए मुझे शिफा मिलेगी, इन्हीं के जरिए मुझे मेरी मुसीबत टल जाएगी और नजर बद से बच जाऊंगा, बीमारियों से बच जाऊंगा। ये शिर्क से है। ये चीजें क्या हैं, ये या तो शिर्क अकबर है या फिर ये शिर्क असगर है, और दोनों सूरतों के अंदर ये शिर्क से खाली नहीं है। और हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जो हदीस है, असल में इसके पीछे एक वाक़या है, वो जरा तवज्जो से सुनिए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 अफराद आए बैत करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अफराद की बैत ली और एक आदमी की बैत नहीं ली। तो पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आपने 9 की बैत ले ली, एक की नहीं ली, वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि इसने तमीमा लटकाया हुआ है, यानी कोई तावीज, कोई मन का कोई ऐसी चीज लटकाई हुई है, उसकी वजह से मैंने इसकी बैत नहीं ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका वो तावीज काट दो। उसको जब काट के फेंक दिया गया, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत को कबूल फरमाया। और फिर आपने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, कि जो शख्स तमीमा लटकाता है, कोई अपना तावीज गंडे लटकाता है किसी मुसीबत से बचने के लिए या बीमारी वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नजर बद से बचने के लिए, तो वो शिर्क करता है। ये वाज़ेह दलील है इस बात की कि ये छल्ला पहनना और इसी तरह धागा पहनना, लटकाना, ये शिर्क है। वलिब्न अबी हातिम अन हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत जो कि इब्न अबी हातिम ने जिक्र की है, वो कहते हैं कि अन्नहु रअा रजुलन फ़ी यदिही ख़ैतुन मिनल हुम्मा, कि उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक धागा था, मिनल हुम्मा। जब उससे पूछा, उस बंदे से पूछा कि ये धागा किस लिए बांधा हुआ है? असल में ये हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदे की इयादत के लिए गए थे, तीमारदारी के लिए। तो देखा कि उन्होंने अपने बाजू के ऊपर एक धागा जो है वो बांधा हुआ है। तो पूछा कि ये धागा किस चीज से है? तो उस बंदे ने बताया कि बुखार से बचने के लिए ये धागा जो है वो दम करके दिया गया है। ये धागा दम करके दिया गया है, तो मैंने अपने इस बाजू पे उसको बांध दिया है। तो फ़क़तअहू, तो हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस धागे को काट दिया, इस धागे को काट के फेंक दिया। हालांकि वो दम किया हुआ धागा था, दम किया हुआ धागा, लेकिन उसको हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काट के फेंक दिया। वतला कौलहू, और उन्होंने ये आयत पढ़ी। क्या आयत? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि लोगों में से अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुशरिक भी होते हैं। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात की हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने, कि लोगों में से ज्यादातर लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होते हैं, वो मुशरिकून, वो मुशरिक भी होते हैं। जैसे कि आजकल इस दौर में भी बहुत सारे लोग अल्लाह पे ईमान भी रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुशरिक भी होते हैं, इसके साथ साथ वो शिर्क भी करते हैं, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, दरबारों मज़ारों पे जाकर वो शिर्क या अमल भी करते हैं। तो गोया कि हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला ने उस बंदे को वार्निंग दी कि तुम ये अपने बाजू पे ये धागा बांध कर, ये धागा जो है ये इसके जरिए तुम्हें बुखार से शिफा मिल जाएगी, तुमने गोया कि अपना ताल्लुक इसके साथ जोड़ लिया, इस धागे के साथ, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक जो है वो कट गया,
अल्लाह से तुम्हारी उम्मीद जो है वो हट गई और तुमने इस पर उम्मीद लगा ली कि इसके जरिए तुम्हें शिफा मिलेगी, तो गोया कि तुम शिर्क कर रहे हो। अल्लाह। तो ये बहुत ही सख्त तंबीह की हजरत हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब इस बाब में जो हमने ये बाब पढ़ा है, जिसमें हमने आयतें भी पढ़ी और कई अहादीस भी पढ़ी, इन आयात और इन अहादीस से जो बात साबित होती है या जो मसले मालूम होते हैं वो क्या है, आइए वो मसले मालूम कर लें। ये मसले जो हैं ये टोटल 11 मसले हैं। मसला नंबर 1, التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، कि छल्ला और धागा और इन जैसी जो दीगर चीजें हैं, छल्ले और धागे जैसी जो दीगर चीजें हैं, इनको पहनना बहुत ही सख्त मना है। इस जैसी चीजों को पहनना बहुत सख्त मना है। लिमिथली ज़ालिक, इस किस्म के कामों के लिए, यानी या तो मुसीबत मौजूद हो उसको दूर करने के लिए, या मुसीबत पे आने वाली हो तो उसको टालने के लिए। इस किस्म के मकसद के लिए किसी भी मुसीबत को, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई इसके अलावा कोई दूसरी मुसीबत हो, किसी भी मुसीबत को मौजूद हो उसको दूर करने के लिए कड़ा पहनना, छल्ला पहनना। जैसे कि कई लोग जो हैं वो, फर्ज कर लें, कई लोग जो हैं वो जब उनको कारोबार के अंदर कोई खसारा होता है, खसारा हो चुका होता है, तो खसारे से निजात पाने के लिए, खसारे से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं, इस किस्म का कोई छल्ला पहन लेते हैं, कोई धागा पहन लेते हैं, कोई तावीज लटका लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसको टालने के लिए, बंदे को पता होता है ना, खतरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर फलां मुसीबत आ जाए, तो उसको टालने के लिए क्या करते हैं, वो धागा पहन लेते हैं, या कड़ा पहन लेते हैं, छल्ला पहन लेते हैं, तावीज लटका लेते हैं। तो ये बहुत ही सख्त मना है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शिर्क। दूसरा मसला, अन्ना सहाबी लौ मात वही अलैहि मा अफ्लह, अगर सहाबी सहाबी अगर वही छल्ला पहने हुए मर जाता, उसकी वफात हो जाती, तो वह कभी कामयाब ना होता। तो इससे ये बात साबित होती है कि शिर्क असगर जो है, शिर्क असगर जो है ये बड़े गुनाहों से भी बड़ा है, कबीरा गुनाहों से भी बड़ा है। शिर्क असगर कबीरा गुनाहों से बड़ा है, यानी जो दीगर शिर्क के अलावा जो दीगर बड़े गुनाह है ना, कबीरा गुनाह, जैसे कत्ल करना है, जिना करना है, चोरी करना है, वगैरह वगैरह, तो उन कबीरा गुनाहों से शिर्क असगर जो है ये बड़ा गुनाह है। ये शिर्क असगर जो है, ये जो कड़ा, ये छल्ला पहना था उस सहाबी ने, उस बीमारी से बचने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारी मौत इसी हालत में आ जाती ना, तो तू कभी कामयाब ना होता। तो इससे साबित होता है कि शिर्क असगर भी बहुत बड़ा गुनाह है। मसला नंबर 3, अन्नहु लम युअज़र बिल जहाला, जो बंदा इस किस्म के काम करे और वो कहे नहीं जी मुझे तो पता नहीं था, मैं जाहिल था, इस किस्म के गुनाहों में जहालत उज़र नहीं होती। जहालत उज़र हो सकती है बाद फर्ई मसाइल के अंदर, छोटे छोटे मसलों के अंदर जहालत जो है वो उज़र हो सकती है, लेकिन ये तो अकीदे के बुनियादी मसाइल हैं, अकीदे के तौहीद के जो बुनियादी मसाइल हैं, इन मसाइल के अंदर जो जहालत है ये कभी उज़र नहीं मानी जाएगी। अल्लाह अल्लाह ताला उज़र कबूल नहीं करेगा कि कोई बंदा ये कहे कि जी मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, मुझे तो पता नहीं था। नहीं, ये उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। ये अकीदे का मसला है, तौहीद का मसला। मसला नंबर 4, अन्नहा ला तनफ़उ फ़िल आजिला बल तदुर, कि ये जो छल्ला, कड़ा, धागा वगैरह हैं, ये फायदा मंद नहीं होते, बल्कि ये तो नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि आपने फरमाया था ला तज़ीदुका इल्ला वहना, ये जो कड़ा, ये छल्ला तूने पहना हुआ है ना, ये तेरी बीमारी में और इजाफा कर देगा। तो इस किस्म की चीजों से फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। मसला नंबर 5, अल इनकार बित्तगलीज़ अला मन फ़अल मिस्ल ज़ालिक, जो बंदा इस किस्म का काम करे तो उसको सख्ती से मना करना चाहिए, सख्ती से मना करना चाहिए। मसला नंबर 6, अत-तस्रीह बिअन्न मन तअल्लक़ शयअन वुक्किल इलैहि, जो बंदा जो चीज लटका लेता है उसको उसी के सुपुर्द कर दिया जाता। आपने तावीज लटकाया तो अल्लाह ताला तुम्हें तावीज के सुपुर्द कर देगा कि तू जान, तेरा तावीज जाने, मैं देखता हूं कि तू किस तरह फायदा उठाता है, तू किस तरह नुकसान और मुसीबत से बचता है। अल्लाह फिर उसको उसी के सुपुर्द कर देता। मसला नंबर 7, التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك,
اس بات کی وضاحت ہے، صراحت ہے کہ جو شخص بھی من کے لٹکائے، تعویذ گنڈے لٹکائے تو وہ شرک کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ان تعلیق الخیط من الحمى من ذلك، کہ بخار کی وجہ سے اگر کوئی بندہ دھاگا لٹکاتا ہے تو یہ بھی شرک کا حصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت پڑھی تھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام بعض اوقات شرک اصغر والی جو دلیل ہے اس کو پڑھ کر وہ شرک اکبر کی تردید کرتے تھے۔ شرک اصغر والی جو دلیل، یہ جو ہم نے حدیث ابھی جو ہم نے پڑھا نا واقعہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کے ہاتھ میں بازو میں دیکھا تھا کہ اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے جو آیت پڑھی وہ کیا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تو یہ آیت جو ہے یہ شرک اکبر کے بارے میں، شرک اکبر کے بارے میں۔ تو شرک اکبر والی آیت کو پڑھ کر شرک اصغر پر تنبیہ کر دی، وارننگ دے دی۔ شرک اکبر والی آیت پڑھ کر شرک اصغر پر وارننگ دے دی کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہیں اتارا، اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا تو تم یقینی طور پر شرک کے اندر واقع ہو جاؤ گے۔ مسئلہ نمبر 10 ان تعلیق الودع من العین من ذلك، نظر بد سے بچنے کے لیے جو سمندر سے نکلنے والی سپ جو لوگ لٹکاتے ہیں تو یہ بھی شرک کا حصہ ہے۔ مسئلہ نمبر 11 الدعاء علی من تعلق تمیمۃ، جو شخص بھی من کے لٹکائے، تعویذ گنڈے لٹکائے، اس پر اللہ کے رسول نے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی کام پورا نہ کرے، اللہ اس کو کوئی آرام اور سکون نہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے لیے چھوڑ دے۔ تو یہ بد دعا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ سب سے بڑا تعویذ ہے آخری 3 سورتوں کو پڑھنا اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، یہ سب سے بڑا تعویذ۔ اس سے بڑا یقین مانے، اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا تعویذ یہی ہے، آخری 3 صورتیں پڑھ۔ تعویذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ میں دینا۔ اور آپ جب یہ تینوں صورتیں پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو آپ اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں۔ جب ایک انسان، آپ سوچیں ذرا، جب ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے تو کیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے۔ ایک بندہ یہ آیتیں، یہ صورتیں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور بندہ کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ جو بھی شر تو نے پیدا کیا ہے نا اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر کیا اس کو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، تو کیا اس کو کوئی جادوگر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بابا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب سے بڑا تعویذ ہے میرے بھائیوں، اور یہ تعویذ لٹکانے کی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے کی چیز۔ پڑھیں گے تو آپ کو تعویذ بڑا فائدہ حاصل ہو، یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے۔ اچھا جی، اگلا باب، آج ہم اس باب کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، 10-12 منٹ۔ باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، یہ باب ہے دم کے حوالے سے اور تعویذوں کے حوالے سے، کیونکہ پچھلا باب اسی حوالے سے تھا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج اس باب کو بھی پڑھ لیا جائے۔ تو دم کے حوالے سے اور تعویذ کے حوالے سے یہ مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ دم جو ہے وہ کون سا دم ناجائز ہے اور کون سا دم جو ہے وہ جائز ہے، اور کون سا تعویذ جو ہے وہ شرک سے قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی وضاحت ہوگی، مزید وضاحت ہوگی اس باب کے اندر۔ چلیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت میں خود کر دیتا ہوں کہ یہ جو دم ہے نا، دم کرنا جائز ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں، اور یہ 3 شرطیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے۔ دم 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دم کس چیز کے ساتھ ہو؟ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار کے ساتھ یا دعاؤں کے ساتھ۔ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں اور مسنون اذکار کے ساتھ، یہ پہلی شرط۔ دم اللہ کے کلام کے علاوہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ دم ہوگا تو وہ دم جائز نہیں، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے عربی زبان میں، دم عربی زبان میں کیا جائے۔ دم کسی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، عربی زبان میں، کیونکہ اللہ کا کلام بھی عربی زبان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں
اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار وہ بھی عربی زبان میں، تو عربی زبان میں دم ہو، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ دم جب کرے نا تو یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ دم ہی اثر انداز ہوگا، نہیں، اس دم کے ذریعے اثر کس نے ڈالنا ہے؟ اثر اللہ نے ڈالنا ہے۔ اللہ نے اس دم کے ذریعے آپ کو شفا دینی، اللہ نے آپ پر آئی ہوئی تکلیف کو دور کرنا ہے، اللہ نے کسی تکلیف کو ٹالنا ہے اس دم کی وجہ سے۔ تو دم جو ہے اس کی 3 شرطیں، یہ 3 شرطوں کے ساتھ دم جائز ہوگا، ورنہ اگر ایسا دم ہو کہ جو عربی زبان میں ہی نہیں ہے، وہ دم ہی نہیں، وہ جھاڑ پھونک غیر شرعی ہے۔ اچھا جی، جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے تو ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے، تعویذ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شرک کا حصہ ہیں۔ ہاں، اختلاف صرف ہے قرآنی تعویذوں کے بارے میں، یعنی وہ تعویذ جس پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی تو وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے، اس میں اختلاف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت جس تعویذ پہ لکھی ہوئی ہو یا جس پہ کوئی مسنون دعا لکھی ہوئی ہو، ذکر لکھا ہوا ہو، تو وہ پہن سکتے ہیں، یہ بعض علماء کا موقف۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعویذ قرآنی بھی ہو تو وہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، تعویذ سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اس بڑے تعویذ کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، قراءت کے ساتھ، لٹکانے کے ساتھ نہیں۔ پڑھیں، خود پڑھیں، اور وہ اذکار جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، آخری 3 سورتیں پڑھیں، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، سونے سے پہلے بھی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ اذکار ہیں، یہ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے بڑا تعویذ، اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب اس باب کے اندر ذکر کی گئی احادیث اور باقی مسائل پڑھتے ہیں۔ پھر صحیح ہیں عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ فارسل رسولا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ کیا پیغام تھا؟ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر، کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں، کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی قلادہ نہ چھوڑا جائے۔ قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، جو جانوروں کی گردنوں کے اندر پٹا باندھا جاتا ہے نا، اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں ایسا کوئی قلادہ یا پٹا نہ چھوڑا جائے، من وتر، جو کہ کمان کی تانت سے بنا ہوا ہو۔ وتر کہتے ہیں کمان کے اندر ایک تانت ہوتی ہے، تانت، یا اس کو تار بھی کہتے ہیں، تار، کمان کے اندر۔ تو کمان کی بنی ہوئی، کمان کے اندر جو تانت یا جو تار موجود ہے، اس سے بنا ہوا جو پٹا ہے اس کو باقی نہ چھوڑا جائے کسی بھی اونٹ کی گردن میں، او قلادہ، یا کوئی بھی پٹا جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے، الا قطعت، مگر اس کو کاٹ دیا جائے۔ اصل میں یہ جو کمان کی تانت سے بنا ہوا جو پٹا ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں اس وقت جاہلیت میں لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جانور کو، اونٹ وغیرہ اور اسی طرح باقی جانوروں کو جو ہے نظر بد نہیں لگتی، تو نظر بد سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کا پٹا پہناتے تھے جانوروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قسم کی جتنے بھی قلادے ہیں ان کو اتار کے پھینک دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر جانور کو کوئی تعویذ، کوئی پٹا جو ہے نظر بد سے نہیں بچا سکتا، تو انسان کو کوئی تعویذ یا کوئی پٹا جو ہے وہ کس طرح نظر بد سے بچا سکتا؟ بتائیں آپ ذرا۔ جانور کو اگر وہ تانت سے بنا ہوا یا تار سے بنا ہوا جو قلادہ ہے اگر وہ نظر بد سے نہیں بچا سکتا، تو انسان کو کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی چھلا، وہ اس کو نظر بد سے کیسے بچا سکتا؟ نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک۔ یہ حدیث جو ہے نا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں آئے، انہوں نے اپنی بیوی زینب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے گلے کے اندر ایک دھاگا لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دم کیا ہوا دھاگا، اس کو میں نے لٹکایا ہوا ہے۔
यानी जिस तरह तावीज होता है ना, तावीज लटकाया हुआ था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी के गले में जो तावीज था उसको काटा, काट के फेंक दिया और कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद का जो खानदान है ना वो शिर्क से बरी है। यानी इसको गले में तावीज लटकाने को जिस पर दम किया हुआ था, इसको अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या करार दिया, इसको शिर्क करार दिया और कहा अब्दुल्ला बिन मसूद का खानदान इस शिर्क से बरी है। ये शिर्क जो तुम कर रही हो ना, इस शिर्क से मेरा खानदान बरी है। और उन्होंने फिर अमली तौर पर एक बुराई को देखा, उसको अमली तौर पर अपने हाथ से उसको रोका, उस तावीज को काट के फेंक दिया। इससे ये साबित होता है कि आज जो शख्स भी किसी के गले में कोई तावीज देखे, वो उस तावीज को काट के फेंक, अगर वो कर सकता हो तो, बगैर बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के। ऐसा ना हो कि आप किसी के गले पड़ जाए, जाके लड़ाई झगड़ा शुरू करते नहीं। जो लोग आपके माता थे, मसलन आपके बीवी बच्चे हैं, तो आप बीवी बच्चों के गले में अगर आप कोई तावीज देखें तो फौरन काट के उतार के फेंक दे उसको। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने यही जिम्मेदारी पूरी की अपनी बीवी के हवाले से। तो फिर उन्होंने ये हदीस बयान की, कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया इन्न रुका वत्तमाइम वत्तिवलत शिर्कुन, तीन चीजें शिर्क हैं। एक, गैर शरई झाड़ फूंक। गैर शरई झाड़ फूंक कौन सी होती है? वो जो अभी मैंने तीन शर्तें बतलाई ना, जिस जिस झाड़ फूंक के अंदर, जिस दम के अंदर वो तीनों शर्तें पूरी ना हो तो वो गैर शरई। वो अल्लाह के कलाम के साथ ना हो, मसनून दुआ के साथ ना हो, और अरबी जबान के अंदर ना हो, और उसके अंदर ये अकीदा हो कि इसी ने ही मुझे तकलीफ से बचाना है, इसी ने ही मुझे मुसीबत से बचाना है, तो ये अकीदा भी ना हो। तो गैर शरई झाड़ फूंक जो है ना, जिसके अंदर ये तीन शर्तें ना हो, तो गैर शरई झाड़ फूंक क्या है? शिर्क है। वो तमाइम, तमाइम जमा तमीमा की, जिसके हम पहले वजाहत कर चुके हैं, मनके लटकाना, तावीज गंडे लटकाना, ये सब शिर्क है। वत्ती वाला तशिर्क, वत्ती वाला कहते हैं उस अमल को जो कोई जादूगर करता है खामद बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए। बीवी अगर ये महसूस करे कि मेरा खामद मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो वो किसी जादूगर के पास जाती है, किसी आमिल के पास जाती है, किसी बाबे के पास जाती है, और उसको जाके कहती है कि मेरा खामद जो है ना वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई ऐसा अमल कर दे कि जिसकी वजह से मेरा खामद मेरे कदमों में आके गिर जाए। तो ये जो इस किस्म का जो अमल होता है ना, उसको अरबी जबान में तीवाला कहते हैं, और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? शिर्क। ये शिर्क है, शिर्क। इस किस्म का कोई भी अमल करना, करवाना, ये शिर्क। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में भी है और मुस्नद अहमद के अंदर भी। अगली हदीस, वअन अब्दुल्लाह इब्न उकैम मरफूअन क़ाल मन तअल्लक़ शैअन वुकिल इलैहि। अब्दुल्लाह बिन उकैम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जो शख्स कोई भी चीज लटकाता है, वो किला इलैहि, उसको उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। कोई भी चीज लटकाता है तो उसको उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो इसलिए इस तरह नहीं करना चाहिए कि कोई बंदा यानी कोई चीज लटका ले, कोई धागा, कोई छल्ला, कोई तावीज, कोई इस किस्म की चीजें लटकाना, तो जो बंदा लटकाएगा वो उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला उससे बरी व जिम्मा हो जाएगा। ये जिस वादी में हलाक होता है, हलाक हो जाए, बर्बाद होता है, बर्बाद हो जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए कि इसने खुद अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक तोड़ा है। इस किस्म की चीजें लटका कर इसने अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ा है। अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ा तो अल्लाह ताला ने भी इसको कहा कि ठीक है, जाओ, जिस जिस वादी में जाके बर्बाद होते हो, बर्बाद हो। अल्लाह उसको उसी चीज के सुपुर्द कर देता है जो चीज उसने लटकाई हुई होती है। इसके बाद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह जो हैं, वो वजाहत करते हैं कि तमाम किसको कहते हैं कि जो चीज बच्चों की गर्दन में लटकाई जाती है नजर बद से बचने के लिए। तो कहते हैं कि अगर ये कुरानी तावीज़ हो तो उसके बारे में सलफ सालिहीन का इख्तलाफ है, और बाद में उसकी रुख्सत भी दी है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अगरचे बाद उलमा ने कुरानी तावीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन सही बात यह है कि तावीज़ जो है वो असल में उसका ताल्लुक किरात के साथ है, पढ़ने के साथ है। लिहाजा आखिरी तीन सूरतें पढ़नी चाहिए, सुबह शाम के अज़कार पढ़कर अपने ऊपर दम करना चाहिए, और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देना चाहिए। यही सबसे बड़ा तावीज़ है, इससे बड़ा कोई तावीज़ नहीं होता। और रुका का माना क्या है? वो दम जो कि जिनके अंदर शिरकिया बातें हो, वो दम जो कि गैर शरई हो,
جس طرح ہم نے پہلے وضاحت کی ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ اور تیوالا جو عمل کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، تو وہ بھی شرک ہے۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک، شاید تیری زندگی لمبی ہو، فاخبر الناس، تو لوگوں کو خبر دے دینا، ان من عقد لحیتہ، کہ جو بندہ اپنی داڑھی کو بل دے گا، اپنی داڑھی کو بل دے کر گرا لگائے گا، او تقلد وترن، یا پھر وہ کمان کی تانت سے بنے ہوئے قلادے کو لٹکائے گا، او استنجا برجیع دابت، یا وہ کسی جانور کی گوبر سے استنجا کرے گا، او عظم، یا اس کی ہڈی سے استنجا کرے گا، فإن محمدًا برئ منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ یعنی اس میں تین چیزیں جو ہیں وہ غلط، ایک اپنی داڑھی کو بل دے کر اس کی گرہ لگانا، دوسرا وہ تانت سے بنا ہوا قلادہ پٹا پہننا، اور تیسری بات جو ہے وہ کسی جانور کی ہڈی سے یا کسی جانور کی گوبر کے ساتھ استنجا کرنا، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، تو اس سے استنجا کرنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عن سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، کہ جو شخص کسی انسان کی گردن میں لٹکے ہوئے تعویذ کو کاٹ دے گا، تو یہ اتنا اس کا ثواب ہو گیا جیسے اس نے ایک گردن کو آزاد کیا، ایک غلام کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر! آپ اگر کسی کی گردن میں لٹکے ہوئے تعویذ کو کاٹ دیں گے تو آپ کو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ وَلَهُ عن ابراہیم رحمہ اللہ، ابراہیم النخعی، وہ کہتے ہیں كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن، کہ سلف صالحین جو ہیں وہ سارے کے سارے تعویذات ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہوتے یا وہ غیر قرآن سے ہوتے، یعنی ان پہ قرآن لکھا ہوتا یا کچھ اور لکھا ہوتا، وہ ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے۔ آخر میں بس یہ 9 مسئلے ہیں، میں بس مختصر طور پر یہ پڑھ دوں 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ الاولی تفسیر الرقا والتمائم، اس باب سے ہمیں جو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو الرقا، رقیہ، یعنی دم کے بارے میں پتہ چلا کہ دم کیا ہوتا ہے اور تمیمہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ تیولا جو ایک عمل ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، اس کا پتہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ تیسرا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تعویذات اور اسی طرح تیولا کا عمل، یہ سارے کے سارے شرک سے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 کہ ان الرقیۃ بالکلام الحق من العین والحمۃ لیس من ذلک، کہ اگر آپ برحق کلام کے ساتھ اگر آپ دم کریں گے نظر بد سے بچنے کے لیے، یا بخار سے، یا کسی زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے، تو وہ رقیہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن وہ برحق کلام کے ساتھ۔ برحق کلام کون سا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور اذکار، یہ برحق کلام ہے۔ تو برحق کلام کے ساتھ جو ہے وہ رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے بھی اور کسی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے بھی۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ تمیمہ تعویذ اگر قرآن سے ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اس قسم کی جانوروں پر نظر بد سے بچانے کے لیے ان کو تانت سے بنا ہوا قلادہ پہنانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ الوعید الشدید علی من تعلق وترا، 7واں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی وتر کو لٹکائے گا، یعنی وہ کمان کی تانت سے بنے ہوئے قلادے اور پٹے کو لٹکائے گا، تو وہ اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، جو کہ ہم نے اس باب میں پڑھی ہے۔ مسئلہ نمبر 8 کیا ہے کہ جو شخص کسی انسان کے گلے میں لٹکے ہوئے تعویذ کو کاٹ دے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت ہے۔ مسئلہ نمبر 9 آخری مسئلہ کہ ابراہیم النخعی کا جو کلام ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی ابراہیم النخعی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے تعویذ ہو یا غیر قرآن کے تعویذ ہو، سلف صالحین اس کو ناپسند کرتے تھے، تو اس میں اختلاف ہم نے ذکر کیا ہے، اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کے تعویذ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل منگل کا دن ہے، کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، انشاءاللہ پرسوں بدھ کے دن ہماری کلاس ہوگی۔ تو اب اس ہفتے میں ہم نے جو لیکچر لیے ہیں ان کے جو کوئز ہیں انشاءاللہ کل آپ کو پہنچ جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔